یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے خصوصی بلیٹن سماعت فرمائیے۔ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والے مریضوں کی شرح آج 76.24% ہو گئی۔ روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد فعال کیسز کی تعداد سے 3.5 گنا زیادہ ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد میں 100% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت نے مستقل، احتیاطی اور بروقت اقدامات کے ذریعے 25 لاکھ سے زائد افراد کی صحت یابی کو یقینی بناتے ہوئے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں کورونا کے جملہ فعال کیسز میں سے صرف 0.29% وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ جملہ مریضوں میں سے صرف 2% ICU میں زیر علاج ہیں۔ شرح اموات میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے اور اب یہ شرح 1.83% ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 75,000 سے زائد نئے کیس درج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد 33,10,235 ہو گئی ہے۔ اس وقت ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 7,25,991 ہے۔ کل صرف ایک دن میں 1,023 اموات ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد 60,472 ہو گئی۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کا پھیلاؤ جاری ہے۔ کل ایک دن میں ریاست میں اس مرض کے 2,795 نئے کیسز درج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں کووڈ-19 کے مریضوں کی جملہ تعداد 1,14,483 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 872 مریض روبہ صحت ہو کر ریاست کے مختلف دواخانوں سے ڈسچارج ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں ریکوری کی شرح 75.2% ہو گئی ہے۔ اب تک جملہ 86,095 افراد روبہ صحت ہوئے۔ اس دوران کل 8 افراد فوت ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد 88 تک پہنچ گئی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں 449 نئے کیس درج کیے گئے، جبکہ رنگاریڈی ضلع میں 268 نئے معاملات سامنے آئے۔ تلنگانہ حکومت کی درخواست پر بنگلورو کی ایک کمپنی DIGO نے سماج کے تئیں کارپوریٹ ذمہ داری کے حصے کے طور پر 100 ہائی فلو نیزل کینولا مشینوں کا عطیہ دیا ہے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے آج BRK بھون میں اس کمپنی کے چیف کمرشل آفیسر پرتمیش مشرا کے ہاتھوں HFNC مشینوں کا عطیہ قبول کیا۔ ان مشینوں کے ذریعے کووڈ کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے آکسیجن سربراہ کیا جاتا ہے۔ یہ مشینیں ریاست بھر میں اہم سرکاری دواخانوں میں رکھی جائیں گی جہاں کووڈ کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے۔ آندھرا پردیش میں کووڈ-19 کے مزید 10,830 معاملات سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61,838 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ 8,473 افراد روبہ صحت ہونے کے بعد مختلف دواخانوں سے ڈسچارج ہوئے۔ ریاستی کووڈ نوڈل آفیسر نے بتایا کہ ریاست میں اب تک 34 لاکھ سے زائد نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 81 افراد فوت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 3,541 ہو گئی ہے۔ نیٹ انڈر گریجویٹ کے لیے اب تک 9,94,000 طلباء نے اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے ہیں۔ JEE مین امتحان کے لیے اب تک تقریباً 7,50,000 امیدواروں نے اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے ہیں۔ JEE نیٹ کے لیے JEE مین کے لیے تقریباً 8,50,000 اور نیٹ انڈر گریجویٹ کے لیے 15 لاکھ امیدواروں نے اپنے نام رجسٹر کیے تھے۔ JEE مین امتحان 21 ستمبر سے 6 ستمبر تک ہوگا، جبکہ نیٹ آئندہ مہینے کی 13 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کے بیچ منعقد کیے جا رہے ان امتحانات کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کیے جائیں گے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے آج ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے رامگنڈم فرٹیلائزرز اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پروجیکٹ کے اعلیٰ عہدیداروں اور دوسروں کے ساتھ بات چیت کی۔ کشن ریڈی نے پروجیکٹ کے آغاز کی تاریخ، یوریا کی پیداوار، اس کی تقسیم اور مقامی ملازمتوں کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ پروجیکٹ کے عہدیداروں نے بتایا کہ یوریا کی پیداوار نومبر سے متوقع ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے خصوصی بلیٹن ختم ہوتا ہے۔